الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ کی جائے گی جب تک دو عظیم جماعتیں آپس میں قتال نہ کر لیں، اور ان دونوں کے درمیان عظیم قتال ہوگا، حالانکہ دونوں کا دعویٰ بھی ایک ہوگا، اور یہاں تک کہ 30 کے قریب جھوٹے دجال اٹھائے جائیں گے۔ ان میں سے ہر ایک اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور علم قبض کر لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا، اور زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی۔ فرمایا، زمانہ قریب قریب آ جائے گا اور فتنے ظاہر ہوں گے، اور قتل بڑھ جائے گا، اور تم میں مال و زر کی کثرت ہو جائے گی، اور ان کا بے جا استعمال بڑھ جائے گا، یہاں تک کہ صاحب اموال لوگ اس وجہ سے فکر مند ہوں گے کہ ان کا صدقہ کون قبول کرے، اور یہاں تک کہ جس کو وہ مال دیں گے وہ یہ کہے گا کہ مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں، اور لوگ ایک دوسرے کے مقابلے میں اونچی اونچی عمارتیں بنانے لگیں گے، یہاں تک کہ ایک شخص دوسرے کی قبر سے گزرے گا تو کہے گا کاش میں اس کی جگہ ہوتا، یہاں تک کہ سورج اپنے مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ پس جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور لوگ اسے دیکھیں گے تو سب ایک ساتھ ایمان لے آئیں گے، لیکن اس وقت کسی کا ایمان قبول نہ ہوگا الا یہ کہ وہ لوگ جو پہلے مومن تھے، اور پھر قیامت ضرور قائم ہو جائے گی، حتیٰ کہ اگر کسی دو آدمیوں نے ایک دوسرے کو کپڑا بیچنے کے لیے کوئی کپڑا پھیلایا تو اس کی خرید و فروخت مکمل نہ ہوگی، اور اس کو وہ طے بھی نہ کر پائیں گے کہ قیامت آ جائے گی، اور کوئی شخص اپنی اونٹنی کا دودھ دہو کر پلٹے گا اور وہ اس کو استعمال بھی نہ کر پائے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ اور فرمایا، کوئی شخص اپنے حوض پر مٹی لیپ رہا ہوگا اور وہ اس حوض سے سیراب بھی نہ ہو پائے گا کہ قیامت آ جائے گی، اور کوئی شخص کھانا کھانے کی غرض سے لقمہ منہ تک اٹھائے گا اور وہ کھا بھی نہیں سکے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں قیامت کے وقوع کو بیان فرمایا اور قیامت کی علامات کو بیان فرمایا کہ یہ چیزیں قرب قیامت ہوں گی، اور یہ چیزیں اس بات کی دلیل ہوں گی کہ اب قیامت آئی کہ آئی، اور فرمایا یہ ایسا وقت ہوگا کہ ایسے وقت میں لوگوں کا قتل عام اور لوگوں کی لڑائیاں یہ بہت زیادہ ہو جائیں گی، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ 30 کے قریب ایسے جھوٹے لوگ اٹھیں گے کہ ان میں سے ہر ایک یہ کہے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان لو کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ جتنے لوگ یہ دعویٰ کریں گے نبوت کا، یہ سب جھوٹے اور دجال اور کذاب ہوں گے۔ اور اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ 30 کے قریب ایسے لوگ آئیں گے کہ ان میں سے ہر ایک دعوی نبوت کرے گا، اور فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا، علم جو ہے وہ قبض کر لیا جائے گا، علماء کی کمی ہو جائے گی، علماء کم ہوں گے اور گویے زیادہ ہو جائیں گے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ زلزلوں کی کثرت ہوگی، زلزلے پے در پے آئیں گے، اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم میں مال و زر کی کثرت ہو جائے گی، مال و دولت بہت زیادہ ہوگا، اور لوگ اس کا بے جا استعمال کریں گے، اس پیسے کا استعمال بڑھ جائے گا، خرچہ بڑھ جائے گا، لوگ فضول کاموں میں اپنے پیسے کو لٹائیں گے، اپنے پیسے کو خرچ کریں گے، اور ان کے پاس پیسے کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، پیسے کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، اس قدر لوگوں کے پاس پیسہ بڑھ جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ لوگ مقابلے کے لیے اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے، اونچی اونچی بلڈنگیں بنیں گی، فلاں کا گھر اتنی منزل کا تو میرا گھر اس سے بڑا کیوں نہ ہو، فلاں کے گھر کی اتنی منزلیں ہیں تو میرا گھر اس سے بھی اونچا ہو، میرا گھر اس سے بھی زیادہ نمایاں لگے، فلاں کا گھر اتنا خوبصورت،
میرا گھر کیوں کسی سے کم رہ جائے؟ تو لوگ ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے اپنے مکانات تعمیر کریں گے اور اس پہ فخر محسوس کریں گے۔ اور پھر فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا کہ اگر کوئی شخص کسی قبر کے پاس سے گزرے گا، کسی قبرستان سے گزرے گا، تو وہ کہے گا کہ اے کاش اس کی جگہ میں اس قبر میں ہوتا، کہ میری زندگی کتنی اجیرن ہو چکی ہے، میں کتنی مشکلات سے اس دنیا میں جی رہا ہوں، کس طرح دنیا کے دکھوں کا سامنا کر رہا ہوں، اے کاش کہ میں مر چکا ہوتا۔ لوگ موت کی تمنا کریں گے۔ اور پھر فرمایا کہ پھر ایسا وقت آئے گا کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، اور جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا پھر سارے لوگ توبہ کریں گے۔ تو فرمایا اس وقت کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، انہی لوگوں کی توبہ قبول ہوگی جو پہلے سے ایمان والے تھے۔ اس وقت جو لوگ ایمان لائیں گے، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد جو لوگ ایمان لائیں گے، اللہ ان کے ایمان کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اور پھر فرمایا اس کے بعد قیامت ایسے آئے گی کہ کسی کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملے گا۔ اور پھر اس کی مثالیں دے کے بات سمجھائی کہ ایسے ایسے ہوگا کہ ایک انسان نے لقمہ لیا، منہ میں رکھا، ابھی اس لقمے کو نگل نہیں سکا کہ قیامت آ گئی۔ کوئی شخص کسی سے کوئی معاملہ طے کر رہا ہے اور ابھی اس معاملے کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچا سکا کہ قیامت آ گئی۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم قیامت سے پہلے قیامت کی تیاری کریں، نیک اعمال کریں، برے اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں، دین کی تعلیمات پہ عمل کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے منع فرمایا ہے ان باتوں سے ہم باز آ جائیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو مہلت دے رکھی ہے، اس مہلت کو ہم غنیمت جانیں اور ان لمحات کو اپنے لیے قیمتی بنائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائیں، آمین۔